أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین. اسٹیج پر موجود قابل عزت و احترام علماء اکرام، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، عزت و بزرگی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم سب کو انسان بنایا ہے اور انسان بنانے کے بعد سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہم سب کو مسلمان بنایا ہے. بعدہ قیامت کی صبح تک لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، بالعموم اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. رات پوری ختم ہونے کو ہے اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ابھی رات کے یا یوں کہہ لیں کہ صبح کے 3 بج رہے ہیں. بس تقریباً 1 گھنٹے کا یا 1 گھنٹہ 10 منٹ کا وقت میرے پاس ہے کہ میں آپ کے سامنے کچھ کہہ سکوں، کچھ باتیں رکھ سکوں. قرآن پاک کے اندر 24 نبیوں کا نام موجود ہے. کتنے نبیوں کا؟ 24 نبیوں کا. ان 24 یا 25 نبیوں میں سے کچھ نبی کے بارے میں قرآن کے اندر آیا ہے کہ یہ اس دور میں رہے ہیں، اس قوم کے اندر آئے ہیں اور اس نبی نے یہ کیا ہے. کچھ نبیوں کا صرف نام آیا ہے، ان کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے، جیسے کہ حضرت ذوالکفل، ان کا صرف نام آیا ہے، ان کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے. یہ کس علاقے کے اندر تھے، یہ کیا کہاں رہا کرتے تھے، یہ کیا کیا کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ. تو کچھ نبیوں کا ذکر نام بھی ہے، کہاں مبعوث کیے گئے یہ بھی موجود ہے، کس قوم کے اندر آئے یہ بھی موجود ہے، اور کچھ نبیوں کا صرف نام ہے، ان کے بارے میں زیادہ ذکر موجود نہیں ہے. آج ہم جس نبی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اور جس نبی کی زندگی کو، جس کی سیرت کو میں نے آج کے پروگرام کا موضوع بنایا ہے، وہ ہیں
حضرت یوسف علیہ السلام. کون ہے؟ میری تقریر میں بیٹھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ میں کبھی کبھی بات کرتے کرتے آپ سے بھی پوچھوں گا کہ میں نے کیا کہا ہے، تاکہ مجھے معلوم چلے آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے. ہم جس نبی کے بارے میں آج بات کریں گے، جس کی زندگی کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں، وہ کون ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام. حضرت یوسف علیہ السلام، ایک بات یاد رکھیے، بڑے خوبصورت تھے، بڑے حسین و جمیل تھے، ان کی شکل بڑی خوبصورت تھی، یہ دکھنے میں بہت اچھے تھے، اور اتنے خوبصورت تھے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں قد اوتی شطر الحسن، ایسا لگتا ہے اللہ نے آدھی خوبصورتی دنیا کے اندر بانٹ دی ہو اور آدھی خوبصورتی صرف حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دی ہو. اتنے خوبصورت حضرت یوسف علیہ السلام تھے. حضرت یوسف نبی تھے، پیغمبر تھے، اور ان کے جو باپ تھے حضرت یعقوب، یہ بھی پیغمبر تھے، نبی تھے. حضرت یعقوب کے جو باپ تھے یعنی حضرت یوسف کے جو دادا تھے وہ بھی نبی تھے، اور حضرت یوسف کے جو پردادا تھے، حضرت یعقوب کے جو دادا تھے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے جو والد تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ بھی نبی تھے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں الکریم نبن الکریم نبن الکریم نبن الکریم، یوسف بھی شریف، ان کے باپ بھی شریف، ان کے دادا بھی شریف، ان کے پردادا بھی شریف. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پردادا بھی نبی ہیں، آپ کے دادا بھی نبی ہیں، آپ کے باپ بھی نبی ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی ہیں. دیکھیے قرآن کے اندر حضرت یوسف کے واقعے کی شروعات ہو رہی ہے. آپ سورہ یوسف اٹھائیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے دنیا کے لوگوں، ہم تمہارے سامنے سب سے بہترین قصہ بیان کر رہے ہیں، ہم تمہارے سامنے قرآن کا سب سے اچھا قصہ بیان کر رہے ہیں، ہم تمہارے سامنے قرآن کا سب سے بہترین اور عمدہ واقعہ بیان کر رہے ہیں. نحن نقص علیک احسن القصص. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں قرآن کا کوئی قصہ برا تو نہیں ہے، قرآن کا کوئی قصہ خراب تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو سب سے اچھا قصہ کیوں کہہ رہا ہے؟ دیکھیے میرے پیارے بھائیوں، قرآن کے اندر جتنے نبیوں کے قصے ہیں، حضرت موسیٰ کا قصہ ہے، حضرت عیسیٰ کا قصہ ہے، حضرت داؤد کا قصہ ہے، حضرت ذوالقرنین کا قصہ ہے، حضرت سلیمان کا قصہ ہے، یہ ان کی پوری زندگی کا قصہ کسی بھی صورت کے اندر مکمل طور سے بیان نہیں کیا گیا ہے. کسی بھی نبی کی پوری زندگی کا قصہ ایک صورت کے اندر بیان نہیں کیا گیا ہے. کسی کا سورہ بقرہ کے اندر ہے، پھر اس کا تھوڑا 10ویں پارے کے اندر ہے، پھر 18ویں پارے کے اندر ہے، پھر 25ویں پارے کے اندر ہے، کسی کا 23ویں پارے کے اندر ہے، کسی کا 27ویں پارے کے اندر ہے. تو کہیں ایک جگہ کسی کے بھی واقعے کو جمع نہیں کیا گیا ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کے شروع سے لے کر آخر تک جو بھی ان کے ساتھ ہوا ہے، اس پورے واقعے کو ایک سورت کے اندر، ایک پارے کے اندر جمع کر دیا گیا. اور وہ سورت کون سی ہے؟ سورہ یوسف ہے. آپ جتنے لوگ یہاں دائیں بیٹھے ہیں، میری گزارش ہے وہ سامنے آ کے بیٹھ جائیں، کیونکہ جگہ بہت خالی ہے اور ہمیں بار بار یہاں مڑنا پڑ رہا ہے. سامنے جگہ خالی ہے، آپ سامنے آ کر کے بیٹھ جائیں تو کہنے میں بھی آسانی ہوگی اور سننے میں بھی آسانی ہوگی. تھوڑا سامنے آ جائے، بہت محنت کا کام نہیں ہے، صرف کرسی اٹھانا ہے اور سامنے رکھنا ہے بس. ہاں اب دیکھیے قصے کی شروعات ہو رہی ہے.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ حضرت یعقوب سے کہتے ہیں آئے ابو میں نے رات میں خواب دیکھا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر کوئی زیادہ نہیں ہے، 7 سال کی عمر ہے، 8 سال کی عمر ہے، 10 11 12 سال کی عمر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں اور اس خواب کو اپنے باپ کے سامنے بیان کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں آئے میرے ابو میں نے رات میں خواب دیکھا ہے اور خواب میں یہ دیکھا ہے، آئے میرے ابو میں نے خواب میں دیکھا ہے انی رأیت 11 کوکبا، آئے ابو میں نے دیکھا ہے 11 ستارے، والشمس والقمر چاند سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، آئے میرے ابو میں نے دیکھا یہ 11 ستارے چاند سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ آئے ابو بتائیے خواب کی تعبیر کیا ہے؟ آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ تو اللہ کے بھیجے ہوئے قاصد ہیں، آئے ابو آپ بتائیے اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ حضرت یوسف کہتے ہیں یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، آئے میرے بیٹے یہ خواب تو نے میرے سامنے تو بیان کر دیا، آئے میرے بیٹے یہ تو نے مجھے بتا دیا، لیکن یاد رکھنا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، یہ اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حضرت یوسف کے علاوہ 11 بھائی اور تھے، کتنے بھائی تھے؟ 11، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا کر کتنے ہو گئے؟ 12۔ جو 11 بھائی تھے اس میں سے ایک بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کا سگا بھائی تھا۔ کیسا بھائی تھا؟ سگا بھائی، اپنی ماں کا بیٹا۔ اور جو 10 بھائی الگ سے تھے وہ دوسری ماں سے تھے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ماں سے نہیں تھے، وہ ایک الگ ماں سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور بن یمین یہ دونوں لڑکے ایک ماں سے تھے، اور جو 10 لڑکے تھے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی سے تھے، ان کی دوسری عورت سے تھے۔ تو یہ جو 10 بھائی تھے یہ حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کیا کرتے تھے، جلن کیا کرتے تھے، کیونکہ حضرت یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ پیار کیا کرتے تھے، حضرت یوسف سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ اسی لیے حضرت یعقوب کہہ رہے ہیں آئے میرے بیٹے یہ خواب تو نے میرے سامنے تو بیان کر دیا، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، آئے میرے بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، ورنہ وہ تجھ سے جلن کرنے لگیں گے، وہ تجھ سے حسد کرنے لگیں گے، وہ تیرے خلاف چالیں چلنے لگیں گے۔ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے، جب کوئی بڑا، آپ کا باپ، آپ کا بڑا بھائی، آپ کا چاچا، آپ کا دادا اگر آپ کو کسی کام سے منع کرے تو آپ رک جائیں۔ اگر کوئی بڑا آپ کو کسی کام سے منع کر رہا ہے تو آپ رک جائیں، جیسے حضرت یعقوب اپنے بیٹے کو منع کر رہے ہیں یہ خواب تو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم چلا جب بڑے کسی کو کسی کام سے روکے تو بتا دیں وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، میں تمہیں اس کام سے کیوں روک رہا ہوں۔ باپ کہہ رہا ہے بیٹا اس لڑکے کے ساتھ نہ رہنا، تو یہ بتا بھی دے کیوں نہ رہنا، یہ لڑکا خراب ہے، شراب پینے والا ہے، یہ لڑکا بدکار ہے، یہ لڑکا گنہگار ہے، وجہ بتانا بھی ضروری ہے۔ جیسے حضرت یعقوب بتا رہے ہیں آئے میرے بیٹے یہ خواب تو نے میرے سامنے بیان کر دیا، لیکن اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، وجہ کیا ہے؟ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، وہ تجھ سے حسد کریں گے، وہ تجھ سے جلن کریں گے۔ یہ خواب
تو نے میرے سامنے بیان کر دیا لیکن اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، اور شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہوتا ہے۔ اس سے معلوم یہ چلا کہ جب بھائی بھائی کے درمیان نفرتیں ہوتی ہیں، جب بھائی بھائی کے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں، تو یہ جھگڑے کون کرواتا ہے؟ شیطان کرواتا ہے۔ اسی لیے حضرت یعقوب کہہ رہے ہیں ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان جو ہے یہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبْوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ۔ اب حضرت یعقوب خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں، آئے میرے بیٹے خواب کی تعبیر یہ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، جو خواب کی تعبیر ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کے علم سے تجھے نوازے گا، اللہ تیرے اوپر انعام کرے گا جیسے اس نے تیرے باپ دادا یعقوب اسحاق ابراہیم پر کیا۔ میرے پیارے بھائیوں، اب اس واقعے کی صحیح سے شروعات ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، سوال کرنے والوں کے لیے، پوچھنے والوں کے لیے حضرت یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں بہت سی عبرتیں ہیں۔ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین۔ اب یہ 10 بھائی میٹنگ کر رہے ہیں، حضرت یعقوب کے 10 بھائی مشورہ کر رہے ہیں کیا کیا جائے، کیا کیا جائے۔ ہمارے باپ کو یوسف سے بڑی محبت ہے، ہمارے باپ کو یوسف سے بڑا پیار ہے، ہم 10 جوان ہیں، ہٹے کٹے ہیں، لیکن ہم سے زیادہ وہ یوسف سے محبت کرتے ہیں۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارا باپ تو بہت بڑی گمراہی میں ہے، بہت بڑی ضلالت میں ہے، کیا کیا جائے۔ ان 10 بھائیوں میں سے کہتا ہے اقتلوا یوسف، ایسا کرو یوسف کو قتل کر دو۔ اب دیکھیے حسد، جلن بھائی کو بھائی کے جان کا دشمن بنا دیتی ہے۔ کیا کیا جائے؟ یہ کہتا ہے اقتلوا یوسف، ایسا کرو یوسف کو قتل کر دیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ کوئی سوچ سکتا ہے کہ اپنے چھوٹے بھائی کو قتل بھی کیا جائے، اپنے چھوٹے بھائی کو مارا جائے، اس کا مرڈر کیا جائے، اس کی گردن پر تلوار چلائی جائے؟ لیکن حسد اتنی خطرناک چیز ہے میرے بھائیوں جو بھائی کو بھائی کی جان لینے پر مجبور کر دیتی ہے۔ حسد اتنی خطرناک چیز ہے جو بیٹے کو باپ کی گردن پر تلوار چلانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ایک کہتا ہے کیا اقتلوا یوسف، ایسا کرو یوسف کو قتل کر دیتے ہیں، لیکن ایک کہتا ہے قتل نہ کرو۔ اب اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، ایسا کرو یوسف کو قتل نہ کرو، اس کو کسی بیابان وادی میں، بیابان میدان میں چھوڑ دیں گے اور پھر بعد میں توبہ کر لیں گے، بعد میں ہم نیک ہو جائیں گے، اللہ سے معافی مانگ لیں گے۔ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لكم وجه ابیکم وتکونوا من بعده قوما صالحین۔ اب یہ اپنے باپ کے پاس جاتے ہیں، حضرت یعقوب کے پاس، اور کہتے ہیں آئے ابو ایسا کرو یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دو، آئے ابو کھیلیں گے، کودیں گے، موج مستی کریں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، اللہ یوسف بھی، آئے ابو جان یوسف بھی ہمارے ساتھ چلا جائے گا، وہ بھی کھائے گا، پیے گا، موج مستی کرے گا۔ حضرت یعقوب فرماتے ہیں آئے میرے بیٹوں مجھے ڈرے کہیں تم کھیلنے کودنے میں نہ لگ جاؤ،
اور میرے بیٹے کو یوسف کھا جائے، میرے بیٹے کو یوسف کو بھیڑیا کھا جائے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں تم کھیلنے کودنے میں نہ لگ جاؤ۔ وہ کہتے ہیں آئے ابو نحن عصبہ، ہم 10 ہیں، آئے ابو ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیا کیسے کھا سکتا ہے؟ آئے ابو ہماری تعداد 10 ہے اور ہم 10 کے ہوتے ہوئے یوسف کو بھیڑیا نہیں کھا سکتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ یہ سارے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جاتے ہیں فَلَمَّا ذَهَبُوا، یہ حضرت یوسف کو لے گئے اور ایک میدان کے اندر، ایک جنگل کے اندر کنواں تھا اور وہ بہت زیادہ گہرا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا، ان کو کنویں میں ڈال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر گر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہی فرماتا ہے یوسف تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یوسف تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی یہ تیرے بھائی تجھے کنویں کے اندر پھینک رہے ہیں۔ ایک دور ایسا آنے والا ہے، ایک وقت ایسا آنے والا ہے، یہ تیرے سامنے آئیں گے، بھیک مانگیں گے، تو بادشاہ ہوگا یہ گداگر ہوں گے، تو بادشاہ ہوگا یہ غلام ہوں گے۔ یوسف تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ انہوں نے کنویں میں حضرت یوسف کو ڈال دیا۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور شام کو اپنے باپ کے پاس آئے، روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے آئے ابو انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف، آئے ابو ہم کھیلنے میں لگ گئے، یوسف کو ہم نے سامان کے پاس چھوڑ دیا۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، آئے ابو یوسف کو تو بھیڑیے نے کھا لیا، آئے ابو یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ شام کو آ رہے ہیں، روتے ہوئے آ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب، آئے ابو ہم کھیلنے کودنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، آئے ابو یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اللہ فرماتا ہے ایک جھوٹی قمیص میں خون لگا کر لے آئے، بِدَمٍ كَذِبٍ۔ الحضرت یعقوب کہتے ہیں قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون۔ آئے میرے بچوں، آئے میرے بیٹو، یہ تم نے اپنے ہاتھوں سے کچھ کر لیا ہے، مجھے نہیں لگتا یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے، لیکن اب میں کر بھی کیا سکتا ہوں؟ فصبر جمیل، اب تو صبر ہی بہتر ہے۔ واللہ المستعان، اللہ ہی مددگار ہے، ما تصفون، جو تم نے کیا ہے۔ اب اللہ ہی تعالیٰ بہترین ناصر و حامی ہے، اللہ تعالیٰ ہی مددگار ہے۔ قرآن کہتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام اس کنویں کے اندر ہے، اس کنویں کے اندر ہے، ایک قافلہ جا رہا تھا کنعان سے مصر کی طرف،